اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہمارے ویڈیوز کے اندر روزوں کے مسائل چل رہے تھے۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم روزوں کے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہوتی ہے یا بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، حمل والی عورت ہے، اس کے کچھ مسائل بیان کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزے کی وجہ سے خود اپنی عقل کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے، عقل میں نقص آنے کا خدشہ ہے، عقل کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے، تو یا اپنی جان کا خطرہ ہے، یا اپنے بچے کی جان کی ہلاکت یا بیماری کے پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے، یعنی حاملہ عورت کو پیٹ کے بچے کا خوف ہے اور دودھ پلانے والی عورت کو دودھ پیتے بچے کا خوف ہے، تو ان دونوں کو روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اور بعد میں ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا ماہ مقدس نکل جائے گا، جب ان کی صحت توانائی بڑھ جائے گی، تو پھر دوران سال یعنی کہ گاہے بگاہے یہ روزہ رکھتی رہیں گی، کیونکہ جو قضاء کے روزے ہوتے ہیں ان کے اندر تتابع شرط نہیں ہوتا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کو لگاتار رکھا جائے، انسان گیپ بنا کر بھی روزے رکھ سکتا ہے، ایک روزہ رکھ کر دو چھوڑ کر، پھر ایک روزہ رکھ کر پھر 2 دن چھوڑ کر، اس طرح روزوں کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر چونکہ تتابع ہوتا ہے، اس کے اندر پورے مہینے کے پے در پے روزے ہوتے ہیں، اس لیے اگر اس کی عقل کے نقص کا خوف ہوتا ہے، وہ عورت جو حاملہ ہوتی ہے اس کو اگر کوئی خدشہ ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ خوف سے مراد کیا چیز ہے؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وہم کے اندر یہ چیز ڈال لے۔ خوف سے مراد کوئی عام خوف نہیں ہے، بلکہ خوف سے مراد خوف معتبر ہے۔ خوف معتبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تجربے سے یہ بات نظر آ رہی ہو، اپنے تجربے سے یہ بات معلوم ہو، یا اسی عورت کے بارے میں تجربے کے ساتھ معلوم ہے کہ یہ اس طرح ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس خوف کو خوف معتبر کہتے ہیں۔ اور دوسری صورت خوف معتبر کی یہ ہے کہ اگر کوئی ماہر طبیب حاذق مسلمان جو ڈاکٹر ہوتا ہے، جس کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو، جس کا فسق ظاہر نہ ہو، تو وہ اگر حکم دے دیتا ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گی یا اس کا عقل ڈیمیج ہو جائے گا، اس کی عقل میں نقص ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، یا اس کا بچہ مر جائے گا، یا کوئی بیماری لاحق ہو جائے گی، یا حاملہ عورت کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے، یا دودھ پلانے والی عورت کے بارے میں وہ کوئی بات کہہ دیتا ہے، جب ماہر طبیب اور ڈاکٹر حاذق جو ہے مسلمان جب وہ یہ بات کہہ دے گا، تو اس عورت کے لیے اگر روزہ رکھا ہوا تھا تو روزہ توڑ دینا جائز ہے، اس کے لیے صرف قضا ہوگی۔ اگر اپنے خیال سے اس نے اس طرح کیا ہے تو پھر یہ بات جائز نہیں ہے، یعنی اپنے اس قسم کا جو پیچھے میں نے بیان کیا ہے کہ خوف وغیرہ کی بات، اگر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا، ویسے ہی اس عورت نے روزہ توڑ دیا ہے، خوف وغیرہ کوئی لاحق نہیں تھا، عقل کا کوئی نقص نہیں آ رہا تھا، یا بچے کے لیے کوئی ہلاکت کا خوف نہیں تھا، یا بیماری کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، اپنی طرف سے اس نے ایسے ہی روزہ توڑ دیا ہے، تو اب صرف قضا لازم نہیں ہوگی، جب وہ روزہ توڑ دے گی تو اب اس قضا کے ساتھ ساتھ اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا۔ اسی طرح ان مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جس نے روزہ رکھا ہوا تھا تو اس کو کوئی سخت پیاس لگ گئی روزے کی وجہ سے، یا سخت بھوک لگ جاتی ہے، اتنی سخت شدت سے اس کو پیاس لگی ہے کہ اس کے مر جانے کا خطرہ ہے، تو آج سے اس کو روزہ توڑ دینا جائز ہے۔ تو اس صورت میں بھی جب وہ روزہ توڑ دے گا تو اس کو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو پیاس اس کو لگ رہی ہے یا بھوک اس کو لگ رہی ہے، پیاس کی شدت ہو رہی ہے، یہ خود اس کے اپنے جانب سے کسی ایسے کام کی مصروفیت کی وجہ سے نہ ہو جو اس کا اپنا کام ہو، یعنی جس کی وجہ سے اس کو بھوک بڑھ جائے یا پیاس بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر وہ بندہ شکار کر رہا تھا، شکار کرنے کے دوران وہ کسی پرندے کے پیچھے بھاگا، دوڑتا رہا، روزہ بھی اس نے رکھا ہوا تھا، اس طرح دوڑنے کی حالت میں اس کو پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں کیونکہ اس نے اپنی مصروفیت کی بنا پر اس کو پیاس لگی ہے، اپنی ذاتی مصروفیت کی بنا پر اس کو بھوک لگی ہے، دوڑتا رہا، اگر نہ دوڑتا تو اس کو پیاس بھی نہ لگتی، اگر نہ دوڑتا تو وہ اس کو بھوک وغیرہ بھی نہ لگتی، تو اس صورت میں یہ بات جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ ملازم ہے، یہ کسی کے پاس ملازمت کے لیے کھڑا ہوا ہے،
تو اس دوران وہ کام کرتا رہا، اس کا اگر وہ کام نہ کرتا تو جو مالک تھا وہ اس پر ناراض ہوتا، تو وہ کام کرتا رہا اپنی مزدوری کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو صبح سے لے کر شام تک جو اس کو روزہ تھا، تو کام کے دوران اس کی پیاس اتنی بڑھ، اپنے مالک کے کام کے لیے، اپنے ذاتی کام کے لیے نہیں بلکہ اپنے مالک کے کام کے لیے کام کرتا رہا، تو پیاس کی شدت ہو گئی کہ مر جانے کا خطرہ تھا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ توڑ دے، اس کے لیے قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ والسلام۔